ایک بار پھر میں کلیسیا پاکستان کے ساتھ ساتھ عالمگیر کلیسیا کے سامنے خدمت کے لیے حاضر ہوں کہ میں اس کتاب کھلے آسمانی دریچے کی کے 25ویں باب کو 25ویں پیغام کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سے پیشتر کہ میں پیغام کا آغاز کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کھلے آسمانی دریچے اس پیغام کو، اس کتاب کو میرے دوست، بزرگ دوست ریورنڈ بلیک ویسٹن نے، جن کی عمر 46 سال ہے اور جو 30 سال امریکہ میں اور 34 سال جاپان میں خداوند کی خدمت انجام دیتے رہے ہیں، وہ اس کے مصنف ہیں۔ اور خداوند نے مجھے فضل بخشا کہ 2.5 سال پیشتر میں نے اس کا ترجمہ کیا، اور یہ کتاب کلیسیا پاکستان کو ہم نے پاکستان کے تمام شہروں میں، 4 صوبوں کے تمام شہروں میں بالکل فری یہ بذریعہ ڈاک بھیجی ہے۔ اب بھی یہ کتاب اویلیبل ہے، اگر آپ اسے حاصل کرنا چاہیں تو آپ ضرور ہمیں لکھیے، پوسٹ باکس نمبر 18545 کراچی کے پتہ پر، یا پھر ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اپنا ایڈریس مکمل پورا پتہ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0333207407 پر۔ گوڈ بلیس یو۔ جی، 25واں جو چیپٹر ہے، 25واں پیغام ہے، وہ ہے غلط طریقے سے فیصلہ کرنا۔ یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کی 1 سے 16 آیت کو یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے۔ اس پر پلاطوس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی، اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ، آداب، اور اس کے تمانچے بھی مارے۔ پلاطوس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پلاطوس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہن اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر اسے کہا، مصلوب کر، مصلوب۔ پلاطوس نے اس سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور مصلوب کرو، کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا۔ جب پلاطوس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرا، اور پھر کلا میں جا کر یسوع سے کہا کہ تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے جواب نہ دیا۔ پس پلاطوس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالہ کیا اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اس پر پلاطوس اسے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا، مگر یہودیوں نے چلا کر کہا، اگر تو اس کو چھوڑے دیتا ہے تو کیسر کا خیر خواہ نہیں ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مخالف ہے۔ پلاطوس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا، اور اسی جگہ جو چبوترا اور عبرانی گپتا کہلاتی ہے، تخت عدالت پر بیٹھا۔ یہ فسح کی تیاری کا دن اور 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ پھر اس نے یہودیوں سے کہا، دیکھو یہ تمہارا بادشاہ ہے۔ پس وہ چلائے کہ لے جا اسے مصلوب کر۔ پلاطوس نے ان سے کہا، کیا میں تمہارے بادشاہ کو مصلوب کروں؟ سردار کاہنوں نے جواب دیا کہ کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ اس پر اس نے اس کو ان کے حوالہ کیا کہ مصلوب کیا جائے۔ خداوند یسوع کے مقدمہ میں پلاطوس کو فیصلہ کرنا تھا کہ یسوع کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ پلاطوس کے چند ایک بے وقوفانہ فیصلوں کے سوا ہم اسے زیادہ نہیں جانتے۔ فیصلے جو پلاطوس نے کیے انہیں تاریخ میں بہتوں بار دہرایا گیا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں جس فیصلہ کا سامنا ہے، ہم خداوند یسوع کے ساتھ کیا کریں، یسوع کون ہے، یسوع کے ساتھ کیسا رویہ اور تعلق رکھیں، یہ ہماری زندگی کا شخصی فیصلہ ہے۔ فی زمانہ زندگی میں ایسے بہت سے فیصلے پائے جاتے ہیں جو ہمیں لازماً کرنے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی تعلیم کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، اپنی نوکری کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، اپنی شادی کے بارے میں فیصلے کے لیے ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کے بارے میں اہم فیصلے کرتے ہیں۔ تاہم یسوع خداوند کے بارے فیصلہ کرنا دیگر تمام باتوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سے لوگ خداوند یسوع کو مسترد کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پلاطوس نے اپنا فیصلہ لیا،
لیکن اس نے یہ فیصلہ غلط طریقے سے لیا، اور بہت سے لوگ بھی آج فیصلہ لیتے ہیں لیکن وہ بڑے غلط طریقے سے فیصلہ لیتے ہیں۔ اس کھلے آسمانی دریچے کے اس 25ویں پیغام میں اس پیغام کو 4 مختلف موضوعات کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ پہلا، سننے سے پہلے فیصلہ کرنا۔ ایسا رویہ اس دور کے یہودیوں میں دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنی رائے رکھی، انہوں نے عدالتی اس بات سے پیشتر ہی خداوند یسوع کے مجرم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس سے قطع نظر کہ خداوند یسوع نے اپنی خدمت میں کیا کیا اور کیا کہا، وہ سب اس بابت سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی نظر میں خداوند یسوع کو مجرم ٹھہرایا اور کسی بھی طریقے سے خداوند یسوع کی وضاحتوں کے سانچے میں وہ اس پر پورے نہیں اترے۔ جو وضاحتیں ان کی جانب سے پیش کی گئیں بلکہ انہوں نے پورے طور پر سچائی کو رد کر دیا۔ وہ اپنے مذہبی طریقہ کار اور رسم و رواج کے دلدادہ نظر آئے۔ قطع نظر کے حقائق کیا تھے؟ بعض اوقات کسی شخص کے ذہن کے قریب تک پہنچنے کے لیے شک و شبہ یا اس پر شک کیا جانا بھی کافی ہوتا ہے۔ خداوند یسوع کو سنے بغیر اور سچائی سے واقفیت کے بغیر لوگ مسیح سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ میں نے جاپان میں مشنری خدمت کے دوران ٹیلی ویژن پر ایک ٹاک شو دیکھا کہ پاکستان میں کس طرح عورتوں پر شک و شبہ کے سنگین الزام لگا کر انہیں جان سے مار دیا جاتا ہے۔ اس ٹیلی ویژن پروگرام سے واضح ہوا کہ کس طرح پیارے ملک پاکستان میں چھوٹے سے چھوٹے شک کی بنا پر رسوا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس شو میں بتایا گیا کہ کچھ والدین تو اپنی سگی بیٹی کو قتل کر دیتے ہیں یا اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بیٹی کو یا بہو کو قتل کر دے۔ ایسی مظلوم لڑکیاں یا خواتین کو حقوق نہیں دیے جاتے کہ وہ اپنے لیے بات کر سکیں۔ زیادہ تر عدالتوں میں کوئی شخص اس وقت تک معصوم گردانا جاتا ہے جب تک وہ مجرم ثابت نہ ہو جائے۔ ذرہ کے کرنے والے بڑے احتیاط سے سوال و جواب کرتے ہیں تاکہ کسی تعصب کے بغیر ثبوت پیش کر سکے۔ عدالت ثبوتوں پر مبنی شواہد کو جاننا چاہتی ہے، بے شک اس معصوم نظر آنے والے شخص کے بارے میں عدالت ذاتی طور پر کوئی رائے قائم کر چکی ہو۔ خداوند یسوع کو پیلاطوس کے پاس لے جانے سے پیشتر ہی سوال و جواب اور ذہنی اذیت کی آزمائش سے گزارا جا چکا تھا۔ اس سے پیشتر حکومت بچے یسوع کو بھی قتل کروا دینے کے در پر تھی۔ ازاں بعد مذہبی اکابرین اور بااختیار گروہ نے خداوند یسوع کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب خداوند یسوع نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا تو اسی مذہبی انتشار پسند ٹولے نے لازر کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ پر لازم ہے کہ مسیح خداوند کے بارے میں کم از کم ثبوتوں کی جانچ ضرور کر لیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ بغیر جانے اور بغیر سوچے سمجھے یسوع کو رد کر دیں۔ دنیا کے مختلف خطوں سے ملحدین اور تعصب پسند عناصر نے خداوند یسوع کے بارے جانچ پڑتال کی تو وہ زندہ مسیح کے سچے پیروکار بن کر دنیا میں بتاتے پھرتے ہیں کہ وہی زندہ خدا کا بیٹا اور دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ مسیحی کبھی بھی لوگوں کو بغیر تحقیق کیے یسوع کو خداوند قبول کرنے کی دعوت نہیں دیتے۔ ہم بھی شخصی طور پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ زندگی کے غیر متزلزل حالات اور ناموافق اور ناساز احوال میں ہم نے مسیح مصلوب کو اپنی زندگی میں زندہ پایا ہے۔ اس لیے ہم بھی ایمان لا کر گواہی دیتے پھرتے ہیں کہ یسوع زندہ ہے۔ اس طرح بائبل مقدس کے سچے ہونے کے بیش بہا ثبوت عالمگیر دنیا میں موجود ہیں، اور مسیح کی زندگی بارے سب سے عمدہ اور زیادہ واضح ثبوت تاریخ کا حصہ